سیاست عوامی فلاح و بہبود اور ملکی مفاد کے لیے کی جائے تو عبادت ہے، لیکن اقتدار کے حصول کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو سیاست نہیں منافقت کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز پر 73 سال سے مسلط حکمران ٹولہ سیاست کے نام پر منافقت ہی کرتا آیا ہے۔ خاص کر خارجہ محاذ پر ہر سیاسی جماعت ملکی مفاد کے بجائے ذاتی فائدے کے حامل بیانیے کی حمایت کرتی نظر آتی ہے۔ ایسا ہی کچھ افغانستان کے معاملے میں مریم نواز نے کیا ہے، جس پر آج سب سے پہلے بات ہوگی۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے افغانستان کے معاملے پر گول مول بات کر کے بھارتی میڈیا کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں اپنے افغان بہن بھائیوں کی مرضی اور ان کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ افغانستان آزاد ملک ہے، ان پر فیصلے مسلط نہیں کرنے چاہیے۔ پاکستان کو عالمی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کہتی ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کے اندرونی معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ مریم صفدر صاحبہ یہ تاثر دینا چاہ رہی ہیں کہ جیسے پاکستان افغانستان کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، کس کا بیانیہ ہے اور کسے خوش کرنے کے لیے یہ باتیں انٹرنیشنل فورمز پر کوٹ کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے خلاف جیسے نواز شریف کا بیان کلبھوشن نے اپنے کیس میں ثبوت کے طور پر پیش کیا، سیاسی تجزیہ کاروں اور عوامی حلقوں نے مریم نواز کے بیان کو تشویشناک اور ملکی مفاد کے خلاف قرار دے دیا۔ ناقدین نے سوال اٹھایا ہے کہ مریم نواز کو کس نے بتایا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے؟ یہ بیانیہ تو بھارتی میڈیا نے اپنایا ہوا ہے۔ کیا مریم نواز بھارتی میڈیا کے بیانیے کو ٹوک کر رہی ہیں؟ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب طالبان دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے اندرونی معاملات میں کسی کی مداخلت قبول نہیں کریں گے، تو پھر مریم نواز کیوں مدعی سست گواہ چست بننے کی کوشش کر رہی ہیں؟ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ملکی مفاد داؤ پر لگانے سے باز رہنا چاہیے۔ اداکارہ عفت عمر اور اداکار و گلوکار علی گل پیر کو سوشل میڈیا پر گلوکار علی ظفر پر کیچڑ اچھالنا مہنگا پڑ گیا۔ لاہور کی سیشن عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عفت عمر کے قابل ضمانت جبکہ علی گل پیر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یوسف عبد الرحمان نے گزشتہ روز علی ظفر کی دائر درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے اداکارہ عفت عمر کو ملزمہ قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ عفت عمر پیشی پر حاضر نہیں ہوئی اور اس کا کوئی قانونی جواز بھی پیش نہیں کر سکی۔ عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عفت عمر کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور 6 اکتوبر کو آئندہ سماعت پر انہیں ہر صورت پیش کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ عدالت نے عدم پیشی پر علی گل پیر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے میشا شفیع اور ماہم جمال کو سمن جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر طلب کیا ہے۔ عدالت نے لینا غنی، فریحہ ایوب، حسام الزمان اور فیضان رضا کی مستقل حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ ملزمان مستقل حاضری کے لیے ٹھوس وجوہات بیان نہیں کر سکے۔ واضح ہے کہ گلوکار علی ظفر نے اپنے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے پر میشا شفیع سمیت دیگر کے خلاف کیس دائر کر رکھا ہے۔ ملزمان اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہیں کر سکے ہیں۔ FIA کیس کا چالان عدالت میں جمع کرا چکی ہے۔ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے مشکل ترین محاذ سر کر لیا۔ پاکستان نے 40 میں سے 39 اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے۔ FATF کے ذیلی ادارے ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کی کارکردگی کو اطمینان بخش اور عالمی معیار کے مطابق قرار دے دیا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ذیلی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کی فروری 2021 تک کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی 40 اہداف میں سے 39 میں کارکردگی بہتر رہی ہے۔ پاکستان کے انسداد منی لانڈرنگ اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے خاص طور پر کارپوریٹ سیکٹر میں کارکردگی بہتر دکھائی۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے مقررہ اہداف میں بہتر کارکردگی پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان 40 اہداف میں سے صرف ایک میں بہتر نہیں رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان پوسٹ کو اپ گریڈ کرنے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ پاکستان پوسٹ کے مالیاتی امور کو دستاویزی بنانے کی ضرورت ہے۔
پراپرٹی میں مشکوک سرمایہ کاری کو رپورٹ کرنے پر بھی تاحال خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پراپرٹی میں مشکوک سرمایہ کاری کے خلاف اقدامات کی ضرورت ہے۔ فروری 2022 تک پاکستان کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستانی کوہ پیما واجد اللہ نگری راکا پوشی سر کرنے والے دوسرے پاکستانی کوہ پیما بن گئے۔ اسپورٹس جرنلسٹ فیضان لاکھانی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ واجد اللہ نگری نے راکا پوشی سر کرنے کا کارنامہ 8 ستمبر کو جمہوریہ چیک کے 2 کوہ پیماؤں کے ساتھ سر انجام دیا۔ اس سے قبل 1979 میں کرنل شیر خان نے راکا پوشی سر کرنے والے پہلے پاکستانی کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ فیضان لاکھانی کی پوسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے خیر نگری نامی ایک صارف نے لکھا کہ کرنل شیر خان کے رپورٹر کے مطابق وہ راکا پوشی سر نہیں کر سکے تھے اور سمٹ پوائنٹ سے 150 میٹر دوری سے واپس آ گئے تھے۔ سندھ اور پنجاب کے تعلیمی بورڈز نے تعلیم کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 9ویں جماعت کی کیمسٹری کی کتاب کے دیباچے میں انگریزی کی فوحش غلطیاں سامنے آ گئیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 3ری جماعت کی کتاب کے سر ورق پر شائع تصویر میں خواتین سے امتیازی سلوک کا مظاہرہ۔ دوسری جانب عالمی یوم خواندگی پر جاری ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 9ویں جماعت کی کیمسٹری کی کتاب کے دیباچے میں انگریزی فحش غلطیاں سامنے آئی ہیں۔ چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے انگریزی میں تحریر کردہ دیباچے میں گرامر کی کئی غلطیاں پائی گئیں۔ ماہرین تعلیم نے چیئرمین بورڈ کے تحریر کردہ دیباچے میں گرامر کی غلطیوں کو افسوسناک اور صوبے کے مستقبل کے لیے تشویشناک قرار دے دیا۔ دوسری جانب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی 3ری جماعت کی انگریزی کی کتاب کے سر ورق پر موجودہ تصویر میں خواتین سے امتیازی سلوک کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ تصویر میں ماں بیٹی کو زمین پر اور باپ بیٹے کو صوفہ سیٹ پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ نے کتاب کا سر ورق ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس نصاب کو قبول نہیں کیا۔ ماں اور بیٹی کو زمین پر بٹھا کر آپ معصوم بچوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنی خواتین کو سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ سکھانا ہوگا۔ دوسری جانب عالمی یوم خواندگی پر محکمہ تعلیم و خواندگی سندھ اور جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی کی مشترکہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ سندھ سب سے زیادہ 60 لاکھ بچے ناخواندگی کا شکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سندھ میں 10 سال عمر کے 43% جبکہ 15 سال عمر کے 45% بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، جبکہ شہری سندھ میں 28% اور دیہی سندھ میں 61% بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ یوٹیوبر شام ادریس اور ان کی اہلیہ کوئن فروغی کو پبلسٹی اسٹنٹ مہنگا پڑ گیا۔ شام ادریس اور ان کی اہلیہ نے مبینہ طور پر ہمدردی بٹورنے کے لیے کینیڈین ریسٹورنٹ کیفے ڈیمٹریس اوک ویلے کے انتظامیہ پر نسل پرستی اور اسلام فوبیا کا الزام عائد کر دیا، لیکن ریسٹورنٹ کا مالک مسلمان نکلا۔ سوشل میڈیا صارفین نے جوڑے کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ ریسٹورنٹ انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ یوٹیوبر شام ادریس نے گزشتہ انسٹاگرام پوسٹ میں الزام عائد کیا کہ کینیڈین کیفے ڈیمٹریس اوک ویلے کے نسل پرست ویٹر نے ان کی اہلیہ اور اہل خانہ کے حجاب کرنے کے باعث انہیں کھانا پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ شام ادریس کی اہلیہ کوئن ملکہ فروغی نے اپنے انسٹا پوسٹ میں لکھا ہے کہ کیفے کی انتظامیہ نے نہ صرف ان کا آرڈر وصول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ مسلمان ہونے اور حجاب کرنے پر انہیں ریسٹورنٹ سے نکال دیا۔ کیفے کی انتظامیہ نے اپنے ملازمین اور مہمانوں کے درمیان پیش آئے واقعے پر تفصیلی وضاحت پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کے کئی صارف شام ادریس اور ان کی اہلیہ کی حمایت میں سامنے آ گئے، جبکہ صارفین کی بڑی تعداد نے کیفے کے خلاف یک طرفہ موقف پیش کرنے پر جوڑے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اور جوڑے کے اقدام کو شہرت حاصل کرنے کا حربہ قرار دے دیا۔ معروف فیس بک گروپ سول سسٹرز پاکستان کی بانی کمل احمد نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ادریس نے معاملے کو غلط رنگ دے کر کینیڈین مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پشاور میں موسلا دھار بارش نے خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ معمولی بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں اور بی آر ٹی کا انڈر پاس سوئمنگ پول میں تبدیل ہو گیا۔ بی آر ٹی سروس بھی روک دی گئی۔ گزشتہ روز پشاور میں بارش کے باعث گلبہار، سٹی ٹاؤن، ہشت نگری، فردوس اور شوبہ پل کے قریب پانی جمع ہو گیا، جبکہ بی آر ٹی اسٹیشن کا انڈر پاس بھی تالاب میں تبدیل ہو گیا، جس کے باعث انتظامیہ نے بی آر ٹی کو روک دیا۔ شہر کے نواب میں واقع نشیبی علاقے بھی پانی سے بھر گئے۔ مختلف علاقوں میں شہریوں نے نکاسی آب کے بہتر انتظامات نہ کرنے پر ضلعی اور صوبائی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔
لاہور کی احتساب عدالت نے جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں بریت کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے 22 ستمبر کو پروسیکیوشن کے مزید گواہوں کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج اسد علی نے میر شکیل الرحمان کے خلاف لاہور میں غیر قانونی پلاٹ کے الاٹمنٹ سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت میں میر شکیل الرحمان اور ان کے وکلاء جبکہ نیب کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر حارث قریشی پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ میر شکیل الرحمان نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف سے ملی بھگت کر کے غیر قانونی طور پر پلاٹ حاصل کیے۔ ملزم پلاٹ کے علاوہ 2 گلیاں بھی اپنے نام الاٹ کروا چکے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا ہے کہ میر شکیل الرحمان نے اپنا جرم چھپانے کے لیے پلاٹ اپنی اہلیہ اور بچوں کے نام پر منتقل کر دیے تھے۔ حارث قریشی نے عدالت کو درخواست کی کہ ملزم کے خلاف جانچ جاری ہے، اس لیے بریت کی درخواست مسترد کی جائے۔ نیب پروسیکیوٹر کے دلائل کے بعد عدالت نے میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بریت کی درخواست خارج کر دی۔ میر شکیل الرحمان نے اگرچہ بغیر کسی مقدمے کے 1 سال جیل کاٹی ہے، تاحال ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت نے نیب کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ دوسروں کو نظام انصاف پر بھروسہ کرنے کا سبق پڑھانے والے میر صاحب کو خود بھی عدالتی نظام پر بھروسہ رکھ کر کیس کی کارروائی مکمل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اپڈیٹ 360 میں آج اتنا ہی۔ مزید خبریں پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news360.tv۔